اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سے بچے؟ بیٹے آج میں ایک بہت ہی پیارا ٹاپک، بہت پیارا موضوع جس کا کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے جس کا نام ہے رواداری، جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم چلیں گے اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ پیارے بچوں، آپ کے اس صفحے کے جو آپ کا سبق ہے، اس کے پہلا جو صفحہ ہے اس کے اندر یہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے مشکل، ان کے میں معنی آپ کو بتانے لگی ہوں۔ میرا بیٹا جب یہ بتایا جائے تو آپ لوگ پلیز جلدی سے اپنی کتابیں کھول کے ان کو انڈر لائن بھی کیا کریں، اور الفاظ کے معنی لکھ لیا کریں، اور بعد میں ان کی املا بھی ضرور کیا کریں۔ پہلا لفظ آئے گا دلائل۔ دلائل ہے لفظ دلیل کی جمع، جس کا معنی ہے وجہ یا وجوہات۔ پھر ایک لفظ آئے گا وفد۔ وفد کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت یا گروپ۔ اور پھر ایک لفظ آئے گا آپ کی اسی صفحے کے اوپر عالم۔ عالم کی جمع ہے یہ بچوں۔ عالم ان کو کہتے ہیں جن کے پاس دین کا بہت زیادہ علم ہو۔ پھر ایک لفظ آئے گا اندیشہ، جس کے معنی ہے خطرہ، خوف، ڈر۔ دو اور لفظ ہیں بیٹے۔ ایک لفظ آئے گا اور آپ کی اسی صفحے کے اوپر رہنما، جس کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا۔ پھر آئے گا خلفائے راشدین، جس کا مطلب ہے چار خلیفہ، مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آخر میں چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور انفارمیشن دے دوں بیٹے اس بارے میں آپ لوگوں کو، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں خلیفہ ایسے تھے جن کی بیٹیوں کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور حضرت عثمان اور حضرت علی ایسے خلیفہ ہیں جن کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ان کے ساتھ ہوئی تھیں۔ تو یہ رشتہ بھی آپ لوگوں کو یاد بھی رکھنا ہے اور سمجھنا۔ جی جناب، اب دیکھتے ہیں کہ رواداری کیا ہے۔ رواداری کا تعارف یہ بتایا گیا ہے آپ کی کتاب میں۔ رواداری سے مراد ہے دوسرے کی رائے یا مذہب سے اختلاف کے باوجود اس کا لحاظ کرنا اور دوسرے کو اپنی رائے یا مذہب ماننے پر مجبور نہ کرنا۔ یہ بہت پیاری بات ہے بچوں، اس کو ابھی مزید میں آپ کو سمجھاؤں گی، آگے مثالوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے بیٹے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا دین کس قدر خوبصورت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، جس کا ترجمہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دین یعنی اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے بیٹے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کی رائے کو بھی ویلیو دینی چاہیے اور دوسروں کے مذہب کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اسلام اس قدر خوبصورت اور امن والا دین ہے بیٹے، الحمدللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی تصویر بھی میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے بیٹے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو، امن سے رہو، سکون سے رہو، پیار محبت سے رہو۔ جی میرے پیارے بچوں، پہلے ہم رواداری کی مثالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رواداری کا خیال رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت سب لوگوں تک پہنچائی۔ جہاں جہاں بھی لوگ آتے تھے وہ پھر اسلام کی دعوت قبول کرتے تھے اور جا کے اپنے اپنے علاقوں میں بھی اسلام پھیلا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مختلف علاقوں سے لوگ آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ کچھ تو ان میں سے قبول کر لیتے، کچھ نہ قبول کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے ان کے ساتھ۔ اسی طرح سے نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اس میں ان کے مذہبی عالم اور رہنما بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت اچھی طرح سے خاطر تواضع کی، ان کی مہمانداری کی، ان کو اچھے طریقے سے رکھا اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی۔
جو کہ انہوں نے قبول نہ کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جب وہ جانے لگے تو ان کو اچھے طریقے سے رخصت کیا. اور اس میں یہ بات بیٹے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آتا تھا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہوتی تھی. مسجد کا احترام کرتے ہوئے کسی کو بھی مسجد میں آنے کے لیے منع نہیں کیا جاتا تھا. تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں مسجدوں میں پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ یہ فلاں شخص آ سکتا ہے مسجد میں، فلاں شخص نہیں آ سکتا. اسی طرح صحابہ کرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رواداری کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. ہر کسی کو اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے اور عبادت کرنے کی پوری آزادی تھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی. اور خلفائے راشدین کے دور میں جب سپہ سالار کبھی لڑائی کے لیے جاتے تھے دوسرے علاقوں میں، تو ان کو یہ خاص تاکید کی جاتی تھی کہ نہ صرف یہ کہ ان کو آپ نے ان کے مذہب کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور اسی طرح سے ملک شام جب فتح ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اعلان کیا ملک کے اندر کہ عیسائی جو ہیں ان کو مکمل طور پہ مذہبی آزادی ہے، وہ جس طرح چاہیں اپنی زندگی گزاریں، ان کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی بیٹے. اصل میں بچوں رواداری یہ ہے کہ دوسروں کی بات کو ٹالریٹ کرنا، دوسروں کی بات کو برداشت کرنا، دوسرے کی رائے کو بھی اہمیت دینا. تو جیسے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ بریک میں جاتے ہیں 5-6 دوست مل کے، تو سب کی اگر رائے مختلف ہے، لیکن اگر آپ کے اندر رواداری والا جذبہ موجود ہے تو پھر آپ لوگ کسی ایک کی بات مانتے ہوئے کوئی ایک گیم ایک دن کھیل لیں، اگلے دن کسی اور دوست کی بات مانتے ہوئے آپ کھیل لیں، کسی دن آپ اپنی بات منوا لیں. تو اس طرح سے مل جل کے اگر ہمارے اندر یہ والی فیلنگس ہوں تو پھر بہت پیار محبت سے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے رواداری کو مد نظر رکھتے ہوئے. کھیل کود نہ صرف بیٹے بریک کے دوران اسکول کے اندر رواداری والا جذبہ رکھنا چاہیے، بلکہ گھر میں بھی. آج کل تو آپ لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں نا بیٹے، تو گھر میں بھی اگر آپ لوگ مل کے کچھ کھیل رہے ہیں تو اگر بہن بھائی کی خواہش کوئی اور ہے اور آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی رائے کو ویلیو دے کے عزت دے کے دوسرے کی بات کو مانتے ہوئے اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ سکون ہے بیٹے. اسی طرح سے کھانے کے حوالے سے بھی اگر ویکینڈ ہے، آپ کی والدہ آپ سے رائے لیتی ہیں اور آپ 2-3 بہن بھائی ہیں اور سب کی رائے مختلف ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایک کی رائے مانتے ہوئے آپ اس ماما کے ساتھ ایگری کر لیں تاکہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. جس سے انسان کے اندر رواداری والا بیٹے جذبہ ہوتا ہے، رواداری والی عادت ہوتی ہے، اس کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے بیٹے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ والی فیلنگز اور یہ والا جذبہ ہمارے اندر بہت زیادہ موجود ہو. پیارے بچے، رواداری کی حدود میں یہ کہ اسلام میں یہ بتا دیا گیا، لمٹس بتا دی گئیں کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیسے آپ کا معاملہ ہونا چاہیے. اس میں بتایا یہ گیا کہ اسلام رواداری کے تحت غیر مسلموں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی دیتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے مذہب کے مطابق رہیں، اپنی زندگی گزاریں، اپنے مذہب کے مطابق کی عبادت کریں. ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے. میرے بچوں، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے میل جول کی اجازت تو ہے، لیکن ان کی خاطر اپنے عقیدے، اپنے ایمان میں ہرگز کمی یا زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان سے صرف اتنے تعلقات ہی رکھے جا سکتے ہیں جن سے اسلام مسلمانوں کے مفادات یعنی مسلمانوں کا فائدہ نقصان وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ یعنی خطرہ نہ ہو. کہ ہمیں صرف یہ اجازت ہے کہ ہم ان سے اچھے طریقے سے میل جول کریں، بحیثیت انسان ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی ایسی رائے ایسی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں جس سے ہمارے مذہب نے منع نہ کیا ہو، لیکن کوئی ایسی رائے یا کوئی ایسی بات جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اور غیر مسلموں میں سے آپ کا کوئی دوست ساتھی ایسا ہے جو آپ کو وہ کرنے کے لیے کہے، تو پھر ہم اس کی ہرگز وہ بات نہیں مانیں گے. ہمارا دین جو ہمیں پھر اس کے بارے میں جو کہے گا ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں گے.
مختصر یہ کہ بچوں رواداری کی عادت ضرور اگر آپ کے اندر ابھی نہیں ہے تو اپنائیں اس عادت کو، اور زیادہ سے زیادہ اس عادت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ رواداری جو ہے وہ انسان کو ہر جگہ عزت ہی دیتی ہے بیٹے۔ تو دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، صرف اپنی ذات کو نہ دیکھنا بلکہ دوسروں کی بھی دوسروں کی کو ویلیو دینا، دوسروں کا خیال کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے بچوں جو کہ ہم سب کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اور آج آپ کے گھر کے لیے کام جو میں دے رہی ہوں، میرا بیٹا بہت نیٹ اور صاف کرنا ہے، جو سوال دیا کرو اس کے مطابق جواب دیا کریں۔ سوال نمبر 1 ہے رواداری سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 2 اپنی زندگی سے رواداری کا کوئی واقعہ لکھیں، کہ کوئی ایسا واقعہ لکھیں جس میں آپ نے دوسروں کی رائے کا احترام کیا اور پھر اس کے مطابق آپ نے وہ کام کیا تو وہ کیسا رہا وہ معاملہ سارا، تو اس کو ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں، اور آپ نے ترجمہ وہی لکھنا ہے جو میں نے آپ کو صفحہ بھیجا تھا بیٹے نماز کے ترجمے کا، اس کے مطابق ہی آپ لوگ یہ ترجمہ لکھیں گے۔ پھر یہ کہ آپ کی کتاب میں خالی جگہ پر والا جو حصہ ہے اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، حصہ الف کو حصہ بیس میں لائیں، یہ آپ نے کاپی کے اوپر ہرگز نہیں اس کو کرنا ہے، اس کو کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے، لیکن پینسل کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو بھی سوال آپ مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک ہاف اینڈنگ لائن ضرور لگایا کریں، اور نیٹ کام کرنے کی کوشش کیا کریں، کٹنگ نہ کریں بیٹے، پڑھائی اچھی طرح سے کریں۔ اب امتحان انشاءاللہ ہو جائیں گے، اسکول کھلیں گے تو امتحانوں کی لیے بھی اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیاری کریں بیٹے۔ اوکے بچوں، اب انشاءاللہ تعالی اسکول میں ملاقات ہوگی۔ اوکے اللہ حافظ۔